اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر کبیر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے۔ آج انشاءاللہ مالک یوم الدین کی تفسیر پیش ہوگی۔ مالک یوم الدین جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آیت کے یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کے وقت کا مالک ہے، شریعت کے وقت کا مالک ہے، فیصلے کے وقت کا مالک ہے، مذہب کے زمانہ کا مالک ہے، نیکی کے زمانہ کا مالک ہے، گناہ کے زمانہ کا مالک ہے، محاسبہ کے وقت کا مالک ہے، اطاعت کے وقت کا مالک ہے، غلبہ کے وقت کا مالک ہے، خاص اور اہم حالتوں کا مالک ہے۔ عام طور پر تو اس کے معنی قیامت کے دن کا مالک کیے جاتے ہیں، لیکن جیسا کہ لغت سے ظاہر ہے یہ معنی محض تفسیری ہیں، لغوی نہیں۔ دین کے ایک معنی جزا سزا کے ہیں، اور جزا سزا کا کامل مظاہرہ چونکہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے مفسرین نے جزا سزا کے معنوں کی بنیاد پر اس آیت کے یہ معنی کر دیے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ حالانکہ لغت کے روح سے اس آیت کے مختلف معنی ہوتے ہیں اور سب کے سب قرآنی مطالب کے مطابق اور درست ہیں، پس کوئی وجہ نہیں کہ ایک معنوں کو تو لے لیا جاوے اور دوسروں کو چھوڑ دیا جائے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، مفسرین اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کے وقت کا مالک ہے۔ ان معنوں کے روح سے ایک تو اس آیت کی یہ تشریح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی اس دن جزا سزا میں کسی اور کا دخل نہ ہوگا، بلکہ جزا سزا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ اس طرح اس دنیا اور اگلے جہان کے نتائج میں فرق بتایا ہے کہ اس دنیا میں تو اچھے برے افعال کی جزا سزا انسانوں کے ذریعے سے بھی ملتی ہے اور اس میں لوگوں سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، مگر قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ ہی جزا سزا دے گا، اور یہ ناممکن ہوگا کہ کسی پر ظلم ہو اور اسے بے گناہ سزا مل جائے یا جرم سے زیادہ سزا مل جائے۔ نیز مجرم کے لیے بھی ناممکن ہوگا کہ جھوٹ فریب سے کام لے کر سزا سے محفوظ ہو جائے۔ نیز اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کے وقت صرف بطور ملک کام نہیں کرے گا، بلکہ بطور مالک کام کرے گا۔ ملک یعنی بادشاہ جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کا کام صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انصاف کیا ہے، کیونکہ جن امور کا فیصلہ وہ کرتا ہے وہ مدعی اور مدعا علیہ کے حقوق کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اس لیے اسے یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو معاف کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ بادشاہ ہی نہیں بلکہ مالک بھی ہے، اس لیے اسے حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حق میں سے جس قدر چاہے معاف کر دے۔ اس مضمون سے ایک طرف تو امید کا ایک اہم پہلو پیدا کر دیا گیا ہے اور مایوسی سے انسان کو بچا لیا گیا ہے، دوسری طرف انسان کو ہوشیار بھی کر دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے رحم سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا خیال دل میں نہ لانا، کیونکہ مالک ہونے کے لحاظ سے جہاں وہ رحم کر سکتا ہے وہاں اپنی پیدائش کو گندہ دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ گویا امید اور خوف کے خیالات یکساں پیدا کر کے انسان کے اندر چستی اور ہمت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، برخلاف مسیحی نجات کی تعلیم کے کہ ایک طرف انصاف کا غلط مفہوم پیش کر کے امید کو توڑ دیا گیا ہے، دوسری طرف کفارہ کے مسئلہ کو پیش کر کے گناہ پر دلیر کر دیا گیا ہے۔ گویا مسیحی عقیدہ کے دونوں پہلوؤں نے پاکیزگی کی نہیں
بلکہ گناہ کی مدد کی ہے۔ حد سے زیادہ مایوسی سے بھی گناہ ہی پیدا کیا ہے، اور حد سے زیادہ امید نے بھی گناہ ہی پیدا کیا ہے۔ کچھ لوگ تو پاکیزگی سے مایوس ہو کر نیکی کو چھوڑ بیٹھیں گے، اور کچھ لوگ کفارہ پر توکل کر کے گناہ پر دلیر ہو جائیں گے۔ دوسرے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ شریعت اور مذہب کے وقت کا مالک ہے۔ اس میں ایک لطیف مضمون قانون قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر خدا تعالیٰ کا معاملہ دنیا کے ساتھ عام قانون قدرت کے ماتحت ہوتا ہے، لیکن جس زمانہ میں مذہب یا شریعت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ صفت مالکیت کا اظہار کرتا ہے، یعنی نہ صرف بادشاہت کا ظہور ہوتا ہے جو عام قانون سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ ان دنوں مالکیت کی صفت کا خاص طور پر ظہور ہوتا ہے، یعنی خاص تصرف سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفت کی باریکیوں سے واقف نہیں، بظاہر قانون قدرت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک بیچارہ اور بے کس وجود دنیا کے سامنے آ کر دعویٰ پیش کرتا ہے، سب لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن باوجود ظاہری سامانوں کے مخالف ہونے کے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے معاملات میں دعاؤں اور معجزات کے ذریعے سے ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں کہ دنیا انہیں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ در حقیقت ان واقعات کی حکمت یہی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی روحانی سلسلہ کو چلاتا ہے یا کسی شریعت کی بنیاد قائم کرتا ہے، تو ان ایام میں اپنی ملوکیت کی نہیں بلکہ مالکیت کی صفت کو خاص طور پر ظاہر کرتا ہے، یعنی عام قانون کی بجائے اپنے خاص قانون کو جو اس کے محبوبوں سے مخصوص ہے ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایسے واقعات ان دنوں میں ظاہر ہوتے ہیں جو خارق عادت نظر آتے ہیں۔ ہر نبی کے زمانہ میں خدا تعالیٰ کی سنت اسی طرح ظاہر ہوتی چلی آئی ہے، اور اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اسی طرح ہوگا۔ خارق عادت واقعات سے جو بظاہر قانون قدرت کے مخالف نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا، اور یہ امر اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ زمانہ قیام شریعت کا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ بحوالہ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 25۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔